ایٹرنل ریفیوج، اس کا آج کا جو سرمن میں دینے جا رہا ہوں، سبت یعنی ریسٹ، سبت یعنی آرام۔ عبرانیوں 4 باب پہلی آیت، پس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو۔ اور اس کی آگے آیت جو 8ویں آیت سے 11ویں آیت تک، اور اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو وہ اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا۔ پس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے، کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا۔ پس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں، تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے۔ اور ایک ریفرنس مکاشفہ 7واں باب اور اس کی 15ویں آیت، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ آمین۔ سبت کے حوالے سے اہم ڈاکٹرن جو ایٹرنل ریفیوج کے حوالے سے ہے دینے جا رہا ہوں، اور لاسٹ میں نے جو سنڈے میسج دیا تھا ہائیڈنگ پلیس کے حوالے سے، ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، صادق دانا آدمی بھاگ کر اس میں چھپ جاتا ہے۔ کلیسیا وہ جگہ ہے جہاں پر ہم دوڑے چلے آتے ہیں، اور یہیں پھر آگے ہم ایٹرنل ریفیوج کے لیے، ابدی پناہ گاہ کے لیے، مرکزی عبرانی 6 باب ہم دوڑے جا رہے ہیں پناہ کے لیے۔ اور اس کی ساری تھیم میں نے یشوع 20 باب میں سے بتائی کہ جو شہر پناہ کے شہر ہوتے تھے اس میں جو غیر ارادتاً جن سے مرڈر ہو جاتا بھاگ جاتے تھے، ہائی پریسٹ کے مرنے تک وہیں رہتے، پھر اپنی میراث کو وہ لوٹ آتے تھے۔ یہ تھیم اصلاح ٹرم داؤد نے بھی استعمال کی، خداوند میری پناہ، اور پالوس تو بہت آگے لے گیا بات کو کہ ہم ابھی دوڑے جا رہے ہیں، حالانکہ مسیح میں ہمیں پناہ مل گئی۔ یہ اتنا باریک پوائنٹ ہے کہ ہم ہیں پناہ میں، پر تو بھی ایٹرنل پناہ میں جانا ہے۔ اور آج کے سرمن کے اندر بھی میں انہی ٹرمز کو لے کے آ رہا ہوں، اور ریسٹ کے معنی کے اندر ایٹرنل ریفیوج کے اندر ہم نے پہنچنا، اور جو ریسٹ کے بارے میں، سبت کے بارے میں آج کا یہ سرمن ہوگا، یہ ریویلیشن آج آپ کو دینے جا رہا ہوں، اور ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی باریکی کے ساتھ آپ اس کو سنیں گے اور فیصلہ کر پائیں گے کہ آپ کہاں کھڑے اور کس سمت میں جا رہے ہیں۔ یقیناً یہی ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم مسیح میں ہیں اور آگے جا رہے ہیں، پر کوئی سستی کی گنجائش ہے ہی نہیں، اور جو کرتے ہیں ان کو اس ریسٹ کا نہیں پتا۔ اور یہ عبرانیوں میں سے میں نے پڑھا کہ آؤ اس کے آرام میں داخل ہونے کی کوشش۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی کہے جی میں تو ہو گیا ہوں داخل، وہ تو لکھا ہے کوشش کر، یعنی ہو گئے ہیں، یہاں موجود ہیں کلیسیا میں، پر یہ بڑی کوشش کا، سٹرگل کا کام ہے۔ یہ صرف اتوار کو چرچ آنے کا نام نہیں، بے شک کلیسیا رفاقت سے ہم ثابت کرتے ہیں، جس کے میں ہمیشہ زور دیتا ہوں، یہ تو ہر روز کا کام، یہ تو ہر لمحہ کا کام، یہ تو سوچ و بچار لمحہ لمحہ کرنے کا کام ہے۔ یہ تو کوشش جاری ہے کہ کہیں ہم رک نہ جائیں، کہیں ہمارا پاؤں دنیا میں نہ چلا جائے۔ اتنی فکر کرنی ہے اپنی۔ اور سبت کے حوالہ سے دنیا کے اندر یہودی اس کو مناتے ہیں، آج بھی سبت ہفتے کا دن ہوتا ہے، یا پھر دنیا کے اندر جو بدعتی تعلیم رکھنے والے لوگ ہیں،
جو فضل اور شریعت دونوں کو ملا دیتے ہیں، شیبت شلوم کے نام سے، وہ پھر ہفتے کی عبادت کرتے ہیں۔ سیونتھ ڈے، اس میں وہ باقاعدہ تنظیم ہے، وہ سنڈے ورشپ نہیں کرتے، ہفتے کو کرتے ہیں۔ مگر آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ یہ سبت کیوں دیا گیا اور کیا کیا میننگ ہے اس کے۔ تو یہ پیدائش کی کتاب کے اندر آپ کو یہ ملے گا، پہلے باب میں جب آپ پڑھتے ہیں تو خدا نے 6 دن کام کیا، سارا یونیورس خدا نے بنایا 6 days میں، اس میں ایڈم ایو، پر 7ویں دن آرام کیا۔ دیکھا ہے وہ اپنے کام سے فارغ ہوا اور اس نے آرام کیا، اور اس دن کو برکت دی، بلیس کیا۔ میں ہمیشہ اس پہ بڑا غور کرتا ہوں کہ خدا نے آدم ہوا کو بھی بنایا، جب اس کے ہاتھوں کی بنی ہوئی تھی تو بھی اسے برکت دیتے، اس لیے جب بچے پیدا ہوتے تو ان کو برکت کے لیے آئے۔ پھر ہماری زندگیوں میں جو خدا ہمیں برکات دیتا ہے، ہم شکر گزاری کرتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، برکت بہت ضروری ہے۔ کلام کے عبادت کے ختم ہونے پر بھی کلمات برکات، بینیڈکشن، یہ دی جاتی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ بلیسنگ کو کاش سمجھ جائے، تم دعا دینا، بلیس کرنا، یہ بڑی اہمیت ہے۔ تو اس نے 7ویں دن کو برکت دی، اور آگے لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں، برکت دینے کے بعد لکھا ہے اسے مقدس ٹھہرایا۔ یہ 2 کام کیا کیا اس نے؟ برکت دی اس دن کو، سیٹرڈے، اور دوسرا کام بولیے، اسے مقدس ٹھہرایا۔ تو ان دونوں کے اوپر دنیا کے لوگ فوکس نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، پر اسرائیل کو بھی فوکس کرنا نہیں آتا اور انہوں نے نہیں کیا۔ رہی کلیسیا کی بات، میری آپ کی، ہم کتنا فوکس کرتے ہیں کہ اس دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا ہے۔ دنوں میں کوئی دن پاک مقدس تو وہ سیٹرڈے، پر ہم تو سنڈے کی ورشپ کرتے ہیں۔ پر پالوس رسول اب فضل کے دور میں آ کر، ابھی میں شریعت کی بتاؤں گا، پر پہلے میں نچوڑ بتا دوں آپ کو، سمری۔ رومیو 14 باب میں کہتے ہیں سب دن یکساں، تو اب سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، کوئی بھی دن، سب دن برابر، پر پہلے سیٹرڈے اس کو بلیس کیا گیا۔ اور دوسری بات بولیے، اس کو مقدس ٹھہرایا۔ یہ تو کر دیا کام خدا نے، پر 2000 سال تک سبت منانے کا کہا ہی نہیں خدا نے، یہ تو شریعت میں آ کر کہا۔ مقدس ٹھہرا دیا تھا، یہ توجہ کرنی، برکت دے دی تھی، پر اس دن کو کوئی بھی سیلیبریٹ نہیں کرتا تھا۔ غیر قومیں دنیا سن کے اندر تھی، ان کو تو چنا ہی نہیں کیا، تو نہ ہی ان کو اس دن کی اہمیت بتائی گئی۔ تو وہ تو اگر نوح کا دور آیا، یہ سب خدا کے ساتھ چلتے تھے، پر سبت کا دن جو منانے کے لیے یہ نہیں تھا، یہ شریعت کے اندر پھر اس کا حکم دیا گیا۔ 10 حکموں میں کہا گیا تو یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا، یاد کرنا ہے، یاد کر کے کیا رہا، جس طرح ہم سنڈے کے لیے یاد رکھتے ہیں کہ سنڈے آ رہا ہے عبادت کے لیے، آپ سیٹرڈے میں تیاری شروع کر دیتے ہیں تاکہ پہنچ جائیں، اور جن کو نہیں پتا وہ آرام سے گھر میں بیٹھے۔ تو آپ سوچئے، یاد کر کے، آپ کو یاد رہے، تو یاد کر کے سبت کا دن، خروج کی کتاب کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ حکم، اور اس میں پھر کہا گیا، ایک تو یاد کر کے، اس میں 6 دن کام کرنا اور 7ویں دن آرام کرنا، جیسے خدا نے وہ مثال دی کہ جیسے خدا نے 6 دن
کام کیا اور 7ویں دن کو برکت دی. تو تم بھی اسی طرح کرنا. تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی، تمہارا غلام، تمہارا آزاد، تمہارا چھپایا کوئی شخص کام نہ کرنے پائے اس دن. سوچیے، جب خدا ہی نے ختم کر دیا تو اس نے کہا تم بھی. 7ویں دن کوئی کام کرتا دکھے. اتنی پابندی، یہ حکم تھا. آج سنڈے میں تو وہ پابندی نہیں ہے، آپ کام بھی کر سکتے ہیں، آپ عبادت کر سکتے ہیں، آپ ہر روز عبادت کریں، تو وہ نہیں ہے. مگر شریعت کے اندر یہ کہا گیا کہ تمہارا بیٹا، بیٹی، کوئی شخص بھی، یہ نہیں کہ ماں باپ کہتے چلو بچوں تم کام کر لو، یا غلام کو کہہ دے کہ ہم تو سب سبت منانے لگے تم کام کرو. نہ غلام، نہ آزاد، نہ ہی کوئی جانور چوپایا، سب ریسٹ کریں گے. یہ حکم دے دیا گیا. سٹارٹ کہاں سے لیا گیا؟ پیدائش کی کتاب. یہ سبت انسان کا سبت نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ خدا کا ہے. خدا نے کام کیا مکمل، تو یہ تو اس کا سبت، میرا آپ کا سبت نہیں. یہ تعلیم جو ہے ایٹرنل ریفیوج میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. ہمارے کان کھل جائیں، ہمارا ذہن دیکھیں کہ کہاں پر کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو پھر سنڈے کی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عبادت ہی نہ کریں، کہیں گے آپ تو آزاد ہیں، چلو کام کرو، ریسٹ کرو. نہیں، ایسوں سے خدا بدلا لے گا جو بے حرمتی کرتے ہیں خدا قوانین کی، اس کے پروگرام کی. مجھے آپ کو معلوم ہے، بینگ پاسٹر مجھے پتا ہے کلیسیا کا کون سا خاندان بے حرمتی کرتا ہے. میرے خدا کے نزدیک نہیں ہے. وہ ایک مجبوری ہونا اور بات ہے، پر جو مجبوری آج کے دن سمجھتے ہیں، باقی دنوں میں ان کو کوئی مجبوری نہیں. ان کو بھی وہ ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے، پر عبادت کے دن ان کو مجبوری پڑ جائے. اور خدا کا وقت کوئی لے جائے، اور اس سے بد نصیبی اس شخص کی کیا ہوگی. آپ کو خدا برکت دے. یہ بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت اہم ایٹرنل ریفیوج سیریز ہے. اس کی ٹرمنالوجی، ٹرم جو بائبل کے روٹ ہیں اس کے اوپر یہ آ رہی ہے، اور اسی پیشن میں آپ کو یہ کلام دے رہا ہوں. میرے خدا نے کیا کیا تجاویز جو ہے ہمارے لیے رکھی ہوئی. تو لکھا تمہارا بیٹا، بیٹی، غلام، آزاد، چوپایا، کوئی شخص کام نہیں کرے گا. اگر کرے گا تو بے گناہ چھوٹے گا. تو خدا اپنے کام سے فارغ ہوا، آرام کیا، کیا وہ تھک گیا؟ ہرگز نہیں. یسایا کی کتاب میں لکھا ہے وہ تھکتا نہیں، وہ ماندہ نہیں ہوتا. اب سنیے، آرام کا کیا مطلب ہے؟ آرام کا مطلب ہے کام ختم ہو. یہ مطلب جب آپ بھی کوئی کام ختم کر لیں تو آپ آرام کرتے ہیں. آرام کا مطلب نہیں ہے کہ بس آرام ہی کرنا ہے. آرام کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا کام فنش ہو، اب کوئی کام کرنے کو نہیں. یہ آرام کا یہ مطلب ہے. آرام کا مطلب یہ نہیں ہے سونا ہے. آرام کا مطلب ہے یہ کام میں نے مکمل کر، یہ مطلب. اس کا تھکنے سے کوئی عمل نہیں. اور 7ویں دن کو سبت کہا عبرانی میں. اس کا مطلب ہے ریسٹ. اس کا مطلب 7واں دن نہیں ہے. 7ویں دن کے لیے عبرانی لفظ شیبی ہے، مگر سبت کا مطلب ریسٹ ہے. ریسٹ، آرام. آپ آرام بولتے اس لیے سبت اور سلیش آرام دونوں ہی لفظ ہم نے یہاں لکھے ہیں. سبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہفتہ کا دن. سبت کا یہ نہیں مطلب. سبت کا مطلب ہے آرام جو ہفتے کو ہوتا ہے. یہ تھا.
اور شریعت میں اس کو لاگو کیا گیا. 2000 سال کا پیریڈ اس میں لاگو نہیں کیا گیا، یہ شریعت میں. اور کہا گیا کہ 7ویں دن اس کو مقدس جاننا ہے. شروع میں کہہ دیا گیا، یہ نہیں کہ شریعت میں کہا گیا، پہلے اس کو مقدس ٹھہرایا. جو چیز غور سے سنے مقدس ٹھہر جاتی ہے نا، وہ خدا کی. جیسے ٹائٹ ہے، مقدس ہے، یہ انسان کی نہیں، خدا کی. تو جو اس کے اندر چوری کرتا ہے وہ مالعون، لعنتی کہا گیا اس کو. اسی طرح جو اس مقدس دن کو نہیں سیلیبریٹ کرے گا، اس پیریڈ کی بات ہے، تو وہ تو معلوم وہ سنسار کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا. اتنی امپورٹنس، اتنی اہمیت کوئی خدا کے مائنڈ سے دیکھے اپنی زندگی تو وہ دور دیکھیے کہ مست اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے سبت کا دن، اور کوئی کام نہیں کرنا. اور پھر جب وہ بیابان میں ان کے اوپر من برسایا گیا تو ان کو کہا گیا کہ تم ہر روز ایک عمر فی شخص جو تھا ایک اس کو بٹورے، پر چھٹے دن کو ڈبل جو ہے اس کو لے لے، تاکہ سبت کے دن اسے بٹورنا نہ پڑے، کام نہیں کرنا. تو وہ چھٹے دن ان کو ڈبل لے لیتے تھے. تو کوئی شخص کام نہیں کرتا تھا. اس کا مطلب ہے، غور سے سنیے، اگر کوئی سفر میں بھی ہے تو کنوینس کو چلنی نہیں. اگر کوئی کہے جی میں پیدل چلا جاتا ہوں، سفر کروں گا، وہ کر نہیں سکتا، کام کر نہیں سکتا، اس کو عبادت ہی کرنی. یہ دوڑ کر سیلیبریٹ کرنا ہوتا، ان کو پہنچنا ہوتا. اگر وہ کسی سٹی میں ہوتے، کسی جگہ دور ہوتے، پہنچتے، بھاگتے. یہ دوڑ کر پناہ لینے والی بات ہے، اتنی اہمیت. اور سنڈے ورشپ میٹنگ میں وہی کہ ہم کس طرح خدا کی بارگاہ کے اندر پناہ لینے کو دوڑتے. تو وہ جب سیلیبریٹ کر رہے تھے ہفتے کا یہ دن، ایک شخص لکڑیاں چن رہا تھا. کسی نے آ کے بتا دیا موسیٰ کو کہ ایک شخص لکڑیاں چن رہا، تو ان کو پکڑ کر لے آئے موسیٰ کے پاس کہ یہ اس نے سبت توڑا. تو موسیٰ نے خدا سے پوچھا کہ شخص لکڑیاں چن رہا تھا، میں کیا کروں، مجھے بتا. اس سے کہا اس کو سنسار کر دیا. اس کو سنسار، کیونکہ وہ پاک ڈے، ہولی ڈے کے روز اس کو مقدس نہیں جان رہا. اور اس میں اب بھید سنیے، مقدس کا مطلب کیا ہے. جب مقدس ٹھہرایا گیا ہے تو پھر 23واں باب احبار میں تعلیم آ گئی کہ ویکلی بھی سبت اور عیدوں کے اوپر جو سبت، اسپیشل سبت ہوگا جو نیکسٹ ڈے ہوتا تھا. کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، کوئی کام کاج جیسے سبت کے دن کیا جاتا ہے. لکھا ہے مقدس محفل فراہم کی جائے، اس کے اوپر توجہ نہیں وہ دے پائے یہودی لوگ. مقدس محفل کا مطلب ہے عبادت کرنا، یہ مانی. تو مقدس ٹھہرایا دن کس کا مطلب ہے عبادت کرنی ہے، یہ نہیں سونا ہے. عبادت، یہ دن میں نے دیا ہے، یہ دن کام کر لیا، یہ سبت میں عبادت مقدس ٹھہرا دیا گیا. کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، مقدس محفل فراہم کی جائے. ویکلی سبت اور ایک اسپیشل سبت. اسپیشل سبت کسی بھی دن آ سکتا تھا، پیر ہو، منگل ہو، بدھ ہو، جمعرات، مگر ویکلی سبت ہفتے ہی کو آتا تھا. اور جب کرائسٹ کی کروسیفکشن ہوئی، مصلوبیت، آپ جب 19واں باب پڑھیں یوحنا کی انجیل میں تو جس دن مصلوب کیا گیا وہ عید فصح، اگلا دن اسپیشل سبت کا تھا. اس لیے یسوع کی لاش کو اتار دیا گیا. ویکلی سبت
2 दिन बाद आना था। तो गोया उस वीक में 2 सबत आए हैं, एक स्पेशल सबत और एक वीकली सबत। तो ये सारी एजुकेशन हमारे पास होनी चाहिए। और इस बाब में लिखा है वो सबत एक खास दिन था, यानी ईद का सबत था, स्पेशल सबत। तो वीकली सबत, स्पेशल सबत, ये मुकम्मल हमें पता होने चाहिए। आज का बिलीवर दानिश अफजू है, खुदा की तालीम का मुकम्मल मुकाशफा है, रेफरेंस के साथ हर चीज की समझ आती जी। तो सब्बत के रोज कोई काम करता तो उसको संसार कर दिया जाता, मार दिया जाता। इसका मतलब है जो इबादत ना करता तो मार दिया जाता। अगर शरीयत के अंदर सख्त कानून रखकर जो उन्हीं के फायदा के लिए था, समझे, वैसे तो लिखा हुक्म सख्त नहीं होते, पर तो भी एक जिसके ऊपर अमल किया जाता है तो लोग समझते थे कभी ये सख्त हो गए, पर फायदा था उसमें। तो आज आजादी में वो कहेगा ना करो इबादत। आजादी इसलिए दी गई, आजादी इसलिए दी गई कि अब मुझे आपको पता है कि इबादत करनी। आमीन। अब मुझे आपको पता है। तो ये सब्बत की जो पैदाइश के किताब में डेफिनेशन हमें मिलती है, और फिर शरीयत के अंदर, लॉ के अंदर फिर उनको कहा गया कि जब तुम जमीन को जोतो, बीज बो, काटो, तो 6 साल ये अमल करना। 7वें दिन जमीन को ना जोतना, वो खुद जो भी उगाए तो सारा साल वो रेस्ट करे, जमीन भी आराम करे। क्यों फसलें ठीक नहीं होती? आराम उससे मिलता ही। तो आप खुदा के प्रोग्राम देखिए कि इंसान भी आराम करे और इबादत, जमीन भी आराम करे। पर बनी इस्राइल ने ना जमीन को आराम करने दिया, ना खुद भी, ना इबादत की। उन्होंने सब्बत तोड़े। और फिर 70 साल असीरी क्यों थी? इसलिए कि ये 70 जो बरस थे, ये सारे सब्बत उन्होंने तोड़े थे। तो 70 साल असीरी उनको ये दी गई, और 70 साल तक लिखा जमीन ने आराम पाया। वहां आराम पा रही है, पर गैर को मौका मिल गया। तो जब कोई खुदा की इबादत नहीं करेगा, ये इबादत ना करने की समझ है। आज का इस दौर का बिलीवर समझे ना, अपनी जिंदगियों को हिस्ट्री उठा के देखिए क्या क्या हुआ। इबादत ना करना, खुदा के साथ ना चलना, अपने तरीके लगा लिए, ये अपनी जब मन तक लेके आते हैं वहां बर्बादी। तो हिस्ट्री में बर्बाद हुए इबादत ना करके। तो शरीयत के अंदर यह हुक्म दिया गया 7वां दिन जो है इसको पाक मान। क्यों मानना? क्योंकि उससे पैदाइश की किताबें मुकद्दस ठहरा दी। इसलिए यह नहीं कि शरीयत में आके उसने दिन दिया। अब गौर सुनसे मुकाशवा सुनिए। गोया वो जो दिन था खुदा का, खुदा ने काम मुकम्मल किया, उसने कौम को दिया, अपना सब्बत दिया कि मेरे सब्बत में आराम, मैं अपना सब्बत में देता, इबादत करो। और इसी के लिए मिस्र से रिहाई दी गई कि होरब पे जाकर ये खुदा की इबादत करें, और वहां सब्बत का दिन ठहरा दिया कि मेरी इबादत करना। अब इबादत का दिन सब्बत था, इबादत के लिए बुलाया गया, आगे सब्बत दे दिया कि इबादत करना, समझे। और दिन नहीं उनको दिए गए, सिर्फ कि सब्बत का दिन पाक मान। बाकी दिनों में वो कुर्बानियां सैक्रिफाइस लाते थे, मगर इबादत
جو تھی وہ سبت کا دن، جو پاک ہولی ڈے، اس میں عبادت خدا کی کون کریں گے؟ جو آزاد ہو گئے مصر سے، جن کے گھروں کے اوپر برے کا خون لگایا گیا، وہ عبادت کریں گے میری آ کر، پر کس دن؟ سبت کے روز۔ مگر انہوں نے عبادت نہیں کی اور سبت کو توڑا، خدا کے حکموں سے باہر ہو گئے۔ حکم توڑنا گناہ ہے، لہذا ساری قوم اسیری میں خدا نے بھیج دی، غلامی میں۔ نہیں عبادت کرنا چاہتے تو جاؤ پھر پہلے کی طرح غلامی میں جاؤ۔ بھی آج کوئی ڈنڈورا پیٹے کہ میں یسوع کے خون سے بری ہو گیا ہوں اور عبادت نہ کرے، آپ سوچئے کتنا ذہن وہ خراب ذہن ہوگا۔ وہ تو بھاگے گا کہ میں آزاد کر دیا گیا ہوں۔ آمین۔ یہ شناخت ہے بلیور کی، رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا، تعلیم پانا، دعا کرنا۔ آمین۔ اس لیے غافل اس میں رتی بھر بھی نہیں، ذرا بھی، شریعت سے بھی زیادہ اب سمجھ آ گئی ہے۔ ان کو تو سمجھ نہیں، ان کو کہا چلو کرو، ان کے اندر سنفل نیچر تھی، پر ہمیں تو پتا ہے۔ یہاں کوئی رہ جائے، میں بڑے بڑے گھرانوں میں بڑا بڑا ٹائم دیا، 20 سال، 25 سال، جب وہاں غلطی آگے کرتے ہیں کہ میں چھوڑ دیتا، شروع والوں کو نہیں چھوڑتا جن پہ میں محنت کر چکا ہوں۔ وہ رزلٹ نہ دے، دیکھا جو درخت پہ پھل نہیں دیتا وہ کاٹا آگ۔ وہ کہتے ہمیں ٹائم دے، میں نے کہا میرے آگے 25 سال کا کیا فائدہ تمہیں لیا جو اب لوگے؟ پھر مجھے باتیں بناتے رہتے، میں سنتا رہتا ہوں، میں نیا کام کرتا نئے لوگوں کے پاس وہ جاتا ہوں اور ان کو راہ دیتا ہوں کہ وہ بچے آئیں، مگر سمجھوتا نہیں کرتا، کیونکہ مجھے بائبل کی قوانین کا، اصولوں کا پتہ ہے۔ سمجھے؟ آپ یہاں پر میرے کہنے سے آئے ہیں، یسوع کی عبادت کرنے آئے، یہ میں خود ہی بتا دیں، میرے کہنے سے آئے آپ یسوع کی عبادت کرنے کے، یہاں سب بلیور عبادت کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا، یہاں پر کلام سننے کو، ورشپ کریں، سب عبادت کرنے آتے ہیں، سیاست نہیں کرنے آتے۔ تو ان کو سیٹرڈے جو سبت کا تھا، انہوں نے توڑے سبت۔ بیابان کے اندر پھر سب بھی وہ آگے کرنے گئے کہ جس ملک میں جانا ہے، ملک کنعان میں اکثریت ہے، بلکہ وہ یشوع کالب سے 2 لوگ ہی تھے پازیٹو، باقی سب کہتے ہم نے آگے نہیں جانا۔ نکالا بھئی تمہیں مصر سے عبادت کے لیے، آگے عبادت کا پروگرام ہے، آپ کہتے ہو جانا نہیں۔ سمجھے؟ یہ ہے آئیڈیا پیچھے بیس۔ ہم کہتے ہم نے اٹرنل فیوز کے لیے جانا ہے، وہ کہے کوئی کہ جی نہیں جانا، اگر جانا ہے تو یہاں عبادت کریں۔ وہ نہیں جانا چاہتے۔ عبرانیوں 4 باب میں نے پڑھا، آپ گھر جا کے ڈیٹیل سے پڑھیے گا، اور 3 باب کا بھی اینڈ پیسج پڑھیے گا۔ 3 باب کے اینڈ میں لکھا، عبرانیوں، خدا نے ان کو بیابان میں مارا جو آگے جانا نہیں چاہتے تھے، اور آگے لکھا ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہی، کسی نے اس کو دفنایا تک نہیں۔ ان گمراہوں کو جو عبادت نہیں کرنا، سمجھے؟ وہاں پڑی رہی، بیابان کے اندر گل گئی، جانوروں نے کھایا، تو لکھا بیابان میں پڑی رہی۔ کیوں؟ وہ ایمان نہیں لائے کہ ملک کنعان میں ہمیں جانا ہے، میراث ملنی ہے، وہ عبادت کرنے کے لیے جگہ بنائی جا رہی۔ سمجھے جی؟ پریز دی لارڈ۔
اور جب آج کے دن عبادت کی جا رہی ہے، یہ تو ہفتے کا دن تو نہیں ہے، یہ سنڈے کا دن۔ آمین۔ تو سب دن اب کیا ہے؟ پولس کہتا ہے یکساں۔ تو سب یہ سنڈے کیوں عبادت ہو رہی ہے؟ کیونکہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، اور ابتدائی کلیسیا ہفتے کے پہلے دن اتوار کو عبادت کرتی، سمجھے؟ مگر ہم اتوار کو تو کرنی ہی کرنی ہے، باقی دنوں میں بھی کر سکتے، یہ نہیں کہ صرف اتوار کو۔ اب پولس کہتا ہے 106 باب میں ہر لمحہ ہمیں دعا کریں، ہر وقت دعا کریں۔ آج کے دن تو کرنی ہی کرنی ہے، سمجھے؟ مگر باقی دنوں میں بھی، جیسے اس وینسڈے میں ہم بائبل اسٹڈی کی، بہت سے لوگ ہیں، حالانکہ اتنا بزی چینل کے پروگرام میں، مگر کرنا ہے مجھے ہر کام کرنا ہے، مجھے سیلز کی عبادات بھی کرنی ہے جہاں مجھے بلایا جاتا ہے۔ پینڈیمک میں تو ہم نہیں جا رہے تھے، پر جو وہاں ایمرجنسی ہوتی تھی جاتے تھے، پر اب یہ ختم۔ آمین۔ میں نے کہا تھا شروع میں جب کلام سنایا تھا، یہ ختم ہوگا، عدالت اٹھا لیتا ہے، کیونکہ جو اینٹی کرائسٹ کے دور میں ٹڈیوں کی آفت آنی ہے جو کاٹیں گی، وہ 6 ماہ تک درد ہو، اس کا پیریڈ 6 ماہ ہے۔ تو مجھے معلوم ہے کہ یہ 6 ماہ سے پہلے اس کو ختم ہونا تھا، وہ جو بڑی سخت ہے وہ 6 ماہ کی ہو۔ اس لیے خدا کے ساتھ چلنے والوں کو پتا ہونا چاہیے کیسے چل، عبادت کرنی ہے، اس کی پرستش کرنی۔ آپ کا دل کرے ہائے میں سے اٹھا نہیں جاتا، تو اٹھ کھڑا ہو جا، سمجھے؟ بدن کو کوئی اٹھو، خود حکم دو اس کو، اٹھ جا، اس کو سست مت ہونے دے، اس کو بیمار مت ہونے دے، سمجھے؟ یہ بندگی کرنی ہے خدا کی، اس کے لیے بلایا ہے اس نے ہمیں، اور کہے چلو ہو ہی آئے، گھر بھی تو رہنا ہے، بعض اس طرح کہتے چلو ہو ہی آتے، نہیں، بات بندگی کرنی، ورشپ کرنی، پرستش کرنی، دوسرے کام چھٹ جائیں۔ آج کے روز یہ تو ایسے بھی چھٹی ہے نا، خدا کی بندگی کا یہ معیار ہے، وہ تو روز کرنا۔ تو اب پولس رسول کہتا ہے کہ اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو پھر زبور 95 کے اندر پروفسی آئی ہے کہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی ہے کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے جنہوں نے میرے سبت توڑے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ملک کنعان میں تو وقتی پناہ تھی، پر ایٹرنل ریفیوج تو آگے تھی۔ اسی طرح اب جب میراث تو ہمیں آگے ملنی ہے، ایٹرنل ریفیوج آگے، آرام پر ابھی بھی عبادت کرنی ہے۔ اور مکاشفہ سنیے، ان کو دن دیا گیا، ہمیں عبادت دی۔ آمین۔ یہ فرق پتا چل گیا؟ ہمیں دن نہیں دیا گیا کہ ہفتے کا دن، ہمیں دن نہیں دیا گیا، کبھی پولس نے کہا سب دن یکساں۔ ہمیں عبادت دی گئی ہے، ہمیں بندگی دی گئی ہے۔ جاؤ انجیل کی منادی کرو ساری دنیا میں، روح سچائی سے عبادت کرو۔ اور مکاشفہ کی کلیسیاؤں کے اندر روح القدس ان کو کہتا ہے جس کے کان ہو وہ سنے، وہ خود دیکھتا ہے، شمعدان میں پھرتا موجود ہے کہ یہ وہ جگہ ہے عبادت کی، دے دی ہے میں بھی موجود ہوں، روح القدس بھی موجود ہے، آؤ عبادت کرو۔ اب دن نہیں ہے، صرف عبادت۔ آمین۔ ہفتے کا دن، اتوار کا کوئی بھی دن عبادت کرے، پر عبادت دی گئی، ان کو دن دیا گیا، تو وہ دن خدا کا تھا جو اس نے
आगे के लिए रख दिया मेरे आपके लिए कि अब सब्बत का आराम बाकी है। आमीन। अब आगे उसमें जाना है, यहां नहीं है। यहूदियों को दिया गया, उन्होंने अमल नहीं किया, मगर अब वो चला गया है अब्दियत में। तो आप देखें कि उस दिन की कितनी अहमियत कि वो खुदा का सब्बत है, मेरा आपका नहीं। यहूदियों को दिया गया था, उन्होंने कदर नहीं की, पर मुझे आपको वो दिन तो नहीं दिया गया, मगर इबादतें दी गई हैं जो दिनों से भी बढ़कर। आमीन। मगर वो सब्बत का दिन वो तो है ही उसका, वो तो है ही पाक। इसलिए नापाक लोग उस पाक दिन को नहीं मान सकते, उन्होंने नहीं माना। इसलिए अब कलीसिया के अंदर हम मान सकते, हमें मालूम है। पर अब आजादी दे दी गई है कि उस दिन में जाना है, पहुंचना है, चलो उसके लिए तैयारी शुरू कर। गौर से सुनिए, मेरी आपकी रूह कुदस तैयारी कर रहा है ताकि सब्बत की इबादत हम कर सके। हालेलुया। ये मुकद्दस दिन और पाक दिन ठहराया गया, इसलिए दौड़े जा रहे हैं उस डे में, खुदा के दिन में, अब्दी रेस्ट में, उस एटर्नल रेफ्यूज में, अब्दी पनाह में। पर यहां रूह कुदस दे दिया गया है जो हमारी तैयारी करवा। आप मुकम्मल इबादत को नहीं समझे, मैं ये आपको बता दूं, अभी आप उस इबादत को नहीं फोकस कर सकते जो वहां पर, यहां पर जो कर रहा है 100%, उसको भी पूरी समझ नहीं अभी आई। मसलन मैं 100% उसके साथ मेरा दिल, पर मुझे भी बहुत कुछ सीखना, समझे? मेरी तरबियत हो रही है, तरबियत करूं, दिया गया है, मैं जाऊंगा, उसका आना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। क्यों? हमने उस सब्बत की इबादत करी, समझे? तो अब जो यहां ही इबादत ना करे, यहां ही जिसके कान बंद हो, दिल बंद हो, उसको भारी लगे इबादत करना, उसको मुश्किल लगे काम, तो जाना पड़ेगा। गर्मी है, बारिश है, जाना पड़ेगा। भाई हुक्म तो नहीं है, पर हुक्म से कम नहीं। आमीन। हुक्म भी नहीं, पर हुक्म से कम भी नहीं, क्योंकि हम लेपालिक बेटे बेटियां। इन्होंने नहीं करना तो फिर किन्होंने करना? दुनिया के लोगों ने करना। इन्हीं के तल्ले करते रहो, आओ जी चर्च क्यों नहीं आ रहे, क्या हो गया था तुम्हें? ओ जी बस मजबूरी हो गई, यही पूछते रहे। ये हमारा काम है, हमारा काम है इबादत की तैयारी करना, इबादत करनी, आमीन, वर्शिप करनी, गीत गाना, खुदा के साथ चलना, आपको तैयार करना। ये रूह कुदस कर रहा है, पर खातमों के जरिए से वो वर्शिप का लेवल पकड़ना है जो अभी नहीं पकड़ा जा रहा। गीत हो तो कोई चुप रह जाए, जब आता तो सब कर, नहीं आता सीखे, जल्दी कोशिश करे, सीख ले। कलीसिया है ना, कलीसिया के साथ मिलके वर्शिप उठाने, नहीं बस बैठे रहे जी, आगे सांग चढ़ा दिया, देख ले पादी आगे, या नहीं। इबादत वो देखे कि मेरे पर्सन मेरी वर्शिप कर रहे, मेरी इबादत कर रहे हैं, और ये तरबियत दी जा रही यहां इबादत की। यहां तरला नहीं, यहां पर खुशी से इबादत करनी, खुशी से आना, सीखना, लर्न करना। किस बात के लिए? एटर्नल रेफ्यूज, उस आराम में, खुदा के सब्बत में जाना है, वो बाकी है। सब्बत का नाम अभी यीशु ने नहीं उनको उसमें दाखिल किया। अगर दाखिल किया होता तो ज़बूर 95 में ये ना आता कि मैंने अपने गज़ब में कसम खाई है कि ये मेरे आराम में दाखिल नहीं होंगे। जो ईमान नहीं लाता वो दाखिल नहीं होंगे,
جو ایمان لاتے ہیں وہ داخل ہوں گے. اور پالوس رسول کہتا ہے جس طرح خدا نے اپنے کام کو مکمل کر کے آرام کیا، اسی طرح جو ایمان لا کر اپنے کاموں کو مکمل کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ داخل کیے جائیں گے، وہ داخل ہو جائیں گے. اس لیے داخل ہونے کی پوری کوشش کرو. پوری تو کیسے ہونا؟ پوری عبادت کر کے. اس میں تربیت پانی ہے. مکاشفہ کی کلیسا اٹھا لیں. ہولی اسپرٹ تربیت دے رہا. عبادت کیسے کرنی، کلام کی سچائیوں کو بیان کر رہے ہیں. سنتے جائیں، سیکھتے جائیں، لرن کرتے چلے جائیں. روز روز عبادت میں فرق آتا ہے. آمین. کیونکہ ہم نے وہاں سبت میں داخل ہونا ہے، خدا کے آرام میں. سمجھے؟ تو وہاں جا کے پھر کیا کریں گے؟ کہیں گے جی کہاں بیڈ لگائے ہمارے لیے، کون سا کمرہ بنایا؟ اسی کو آرام سمجھتے ہیں آپ؟ بھئی یہ سہولیات بھی خدا دیتا ہے، یہ بدنی سیٹسفیکشن دیتا ہے، کھانے پینے کو سب کچھ. پر مقدس دن میں محفل فراہم ہوتی، اس میں عبادت ہوتی. اور جب وہ مقدس دن دیا گیا بنی اسرائیل کو، انہوں نے نہیں کی. اب کلیسیا کرے گی. وہ بھی جب واپس آ جائیں گے اور غیر قوموں سے ہمیں لے لیا گیا ہے، ہم تیاری کر رہے ہیں. وہ ہمیں دیکھ رہے، اسرائیلی دیکھ رہے. ہم نے چھوڑا، انہوں نے قبول کر لیا. بعد میں وہ بھی قبول کریں گے. اور پھر کہاں جائیں گے مل کر؟ یہ برا کی بیوی کی تیاری یہی ہے. اور کوئی درجی کپڑے سی رہا ہے اس کے لیے. سمجھ؟ آپ روز جا کے دیکھتے ہو جی ٹھیک سی رہا سیا. یہ ہم دیکھ رہے، پاکرو دیکھ رہا کہ کہاں کہاں پر ہم فیملیز کو لے کے جا رہے ہیں، کہاں پہنچی ہے. ہمارے سیل لیڈر سیلز میں جاتے ہیں، اگر سیل ناکام ہیں ان کے، اپنی فکر کرے خادم کیوں تیاری نہیں کروا، کیوں کوئی پیچھے رہ جائے. 2-3 باتیں سنیے اس کے بعد ختم. لکھا جو مکاشفہ میں نے پڑھا کہ وہ ایک بزرگ کہتا ہے 24 بزرگوں میں سے، یوحنا، یہ کون ہے بڑی بھیڑ جو ڈالیاں لیے ہوئے ورشپ کر رہی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے ساتھ میں باپ میں ڈیٹیل آپ پڑھیں گے. پھر میں نے ایک بڑی بھیڑ دیکھی، کثرت سے، دنیا کے قبیلے، زبانیں، اہل لوگ، ہر ایک شخص سفید جامے پہنے ہوئے، کھجوروں کی ڈالیاں ہاتھوں میں لیے ہوئے، چلا چلا کر کہتی نجات ہمارے خدا اور برا کی طرف سے. یہ کہا انہوں نے، یہ کہیں گے جا کر. وہ کہتا ہے تو جانتا ہے یہ کون؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. وہ بزرگ کہتے ہیں یہ وہ ہے، یعنی کلیسیا جو بڑی مصیبت سے نکل کر آئے. اور آگے خدا کے تخت کے سامنے پڑھیے جو میں نے پڑھا، رات دن اس کی عبادت. یہ اس کام کے لیے جانا ہے، رات دن. یہاں کوئی ہفتے کو نہ عبادت، وار کو نہ کر. وہاں کیا کرنا ہے؟ ڈے نائٹ. تو ڈے نائٹ کیوں کرنی ہے وہاں ہم سے پہلے ایک مخلوق کر رہی، فرشتے، بزرگ، دن رات بغیر آرام کیے ہوئے کیا کہتی؟ قدوس قدوس قدوس. اور جن کے لیے خون بہایا گیا ہو وہ نیچے بھی ٹھوس اور آگے بھی نہ جائے. ان کو عبادت ہی کرنی ہے. وہ سبت میں پہنچے جو پاک ٹھہرایا گیا ہے، خدا کا سبت. تو جو یہاں مکمل کرے گا اپنا سفر، جو عبادت کے طریقہ کاروں کو سمجھے گا. یاد رکھیے 1000 سالہ بادشاہی میں بھی تربیت ہی ہونی عبادت. آپ سوچئے وہ ہستی، اس کی بات، فرشتے دن رات کرتے ہیں عبادت، ڈے نائٹ. آمین. عبادت رات دن وہاں پر کیا کریں گے؟ عبادت. میں یہاں پر آپ کو روزانہ بلاؤں تو روزانہ آپ کو آنا پڑے، پر ہمیں آزادی ہے کہ گھروں میں کریں. پر اتوار کے روز جیسے
ابتدائی کلیسیا جمع ہوتی تھی، ہم ہو جائیں آمین۔ تو رات دن، ڈے نائٹ۔ اور آخری دو باتیں سن لیجیے جو پڑھے گی عبرانیوں چوتھے باب کے اندر پہلی آیت، لکھا جب یہ وعدہ باقی ہے اس کے سبت کا، تو دو باتیں، تو ڈرنا چاہیے اور تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو نہ، ایک بھی نہیں، کیونکہ وہ رہ گئے بنی اسرائیل۔ عبرت پکڑو، اب کوئی رہا ہوا معلوم نہ۔ تو آپ اپنے آپ سے پوچھو کہ آپ نے رہنا ہے کہ آگے جانا، سمجھے؟ بھائی ایک ناگا بھی نہیں، ایک ناگا، ایک دن بھی نہیں، کلیسیائی فیلوشپ کی اہمیت کہیں نہ پتا ہو۔ باقی دنوں میں پرابلم نہیں ہوتی، اسی میں ہوتی، باقی سارے دن کام ہوتے، ہر کام ہی ہوتا۔ ان کو سمجھ نہیں، جیسے وہ کم اعتقادی بے اعتقادی سے بیابانوں میں مارے گئے، لاشیں پڑی رہی۔ خدا جھوٹ بولنے والی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالتا ہے، جو متواتر جھوٹ بولتا، ان کو عبادت کرنا نہیں پسند کرتے تو وہ رہ جاتے۔ پر یہاں تو تربیت ہو رہی ہے، اس لیے ڈرنا چاہیے۔ آپ صحیح، اس کی تعظیم کرو، اس کا خوف مانو۔ اور زبور 2 میں لکھا، سنیے، ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کا۔ سمجھے جی؟ عبادت کرنی ہے یہاں بھی اور وہاں پر بھی ڈرتے ہوئے۔ کیوں ڈرتے ہوئے؟ خدا کے سامنے جا، کوئی عام بندے کے پاس۔ یہاں کوئی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، آپ اس کے سامنے بول نہیں سکتے، کھڑے ہو جائیں۔ آپ خدا کے سامنے ڈرتے ہوئے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ عبادت کرنی۔ اس ڈے میں جانا وہ مقدس ٹھہرا دیا گیا، وہ دن باقی ہے، ہم دوڑے جا رہے ہیں ایٹرنل ریفیوج کے لیے، ابدی پناہ میں۔ کیا کرنے؟ آرام کرنے۔ آرام ہی یہی ہے کہ عبادت، آرام ہی، بولیے، یہی ہے کہ عبادت کرے۔ 28واں باب یسایہ لکھا کہ بنی اسرائیل نے میرے کلام پہ توجہ نہیں کی جس سے جو ان کے لیے آرام تھا۔ عبادت، کلام سننا، یہ آرام ہے، تھکے مند کو آرام ملتا ہے۔ یہ عبادت، یہاں پر آرام ملتا ہے۔ یہ تیاری کا دن ہے، ورشپ کرے تاکہ، بولیے، اپنی پناہ میں، ایٹرنل ریفیوج میں عبادت کے لیے وہ ڈے سیلیبریٹ کرنا، وہاں پر جانا ہے، اس سبت میں، اس آرام میں۔ یہ نہیں یہاں پر شب شلوم ہفتہ آیا، ہفتے کا دن ختم ہے، یہ ابدی ریسٹ ہے، وہ سبت ہے، وہاں جانا ہے۔ اور اس کے لیے یہاں پر روز عبادت کر کے تیاری کرنی ہے۔ آؤ اس میں داخل ہونے کی پوری کوشش کرو، کیونکہ سبت کا آرام باقی آئیے گا۔